بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان عطا تراب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فہم رمضان. ناظرین، رمضان کا مہینہ تو آن پہنچا ہے اپنی برکتوں، فضیلتوں اور رحمتوں کے ساتھ، لیکن کہیں اپنی غفلت، کوتاہی یا نادانی کی وجہ سے ہم اس شعر کا مصداق نہ بن جائیں کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. اسی کے پیش نظر فہم رمضان کے عنوان سے سچ نیوز نے ایک ایسی محفل سجائی ہے کہ جس میں ہم اپنے معزز مہمان علماء سے رمضان کی برکتوں، فضیلتوں سے آشنا ہونے کے لیے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں، اور روزہ کیا ہے، روزے کے کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں، یہ سب ہم جان سکتے ہیں. ہمارے معزز مہمان علماء جو اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی زینت ہیں، میں ان کا تعارف کراتا چلوں. جناب مولانا گلزار نعیمی صاحب ہیں، جناب مولانا محمد شفا نجفی صاحب ہیں. آپ دونوں علمی اور مذہبی حلقوں میں اپنی خاص شناخت، اپنا خاص ایک امتیاز رکھتے ہیں. نعیمی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے آغاز کیا جائے. جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو ذرا مکہ مدینہ کی فضاؤں کو بھی ہم لمس کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کیا گہما گہمی جوش و خروش ہوتا تھا. صحابہ کرام تھے، اہل بیت تھے، اطہار ہیں، نبی گرامی ہیں. اس اسلامی معاشرے میں کیا گہما گہمی تھی، جوش و خروش تھا، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے اشتیاق کا عالم کیا ہے؟ رمضان آن پہنچا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں سچ ٹی وی نے اپنے ناظرین کے لیے جو بہت ہی خوبصورت اہتمام کیا ہے روحانی تربیت، دینی تربیت کے حوالے سے، اس کو میں سراہتا بھی ہوں اور ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں. صحیح کہ اس روحانی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے مہینے میں اس قسم کا اہتمام کرنا یہ بہت ہی ضروری تھا، اور بہت ہی عین وقت کے مطابق جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے. بے شک. جہاں تک رمضان شریف کی آمد کا تعلق ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات اور آج کے زمانے کی بات ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بطور خود اس ماہ مکرم کے استقبال میں بڑا اشتیاق رکھا کرتے تھے، اور شعبان معظم کا جو مہینہ ہوا کرتا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنی عبادت میں اور اضافہ کر دیتے تھے. گویا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا جو استقبال ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بڑھا کر کیا کرتے تھے. قرآن مجید کی تلاوت شعبان میں سے شروع کر دیتے تھے. جی رمضان المبارک کی آمد سے قبل قرآن مجید کی تلاوت کا جو دورانیہ تھا وہ بڑھ جاتا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی، اور جتنے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وابستگان تھے وہ اپنی عبادتوں اور ریاضتوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا کرتے تھے کہ روحانی جو بالیدگی ہے اور روحانی جو معیار ہے اس کو رمضان کی آمد تک اس انداز سے کر لیا جائے کہ رمضان المبارک کا شان استقبال کیا جائے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ باہر سے اگر ایک شخص دیکھے تو وہ صرف یہ جو ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے اس سے سمجھ جائے گا کہ کوئی خاص اوکیزن یا کوئی خاص موقع آنے والا ہے اور آ رہا ہے، کچھ ہونے والا ہے. جیسے کہ شوق بڑھ چکا ہے. اب دیکھیں نا، وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی عبادت کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ اللہ مجدہ الکریم کی طرف سے ہمارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑی برکتوں اور سعادتوں کا مہینہ ہے، اور یہ رمضان المبارک برکتوں اور سعادتوں اور روحانی خوشیوں کا ایک موسم بہار ہے. اب دیکھیں موسم بہار میں ہر طرف جو ہیں وہ خزاں رسیدہ درختوں پر جو ہے وہ پتے لگتے ہیں، شگوفے نئے نکلتے ہیں. بالکل اسی طرح جو ہے وہ ایک مومن کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے
ہے رمضان المبارک میں، اور نیکی کے نئے شگوفے اور نئے پتے جو ہے وہ اس کی روحانی زندگی میں لگتے ہیں۔ ایک فصل بہار ہے جو رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ نے اہل اسلام کو عطا فرمائی ہے۔ ہر طرف ایک آج کی بھی اس دنیا میں جو کہ مادی غلبے کی دنیا ہے، یہاں پہ بھی جب رمضان المبارک جو ہے وہ اس کی آمد ہوتی ہے تو ایک اہل ایمان میں ایک ولولہ آج بھی پیدا ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد جو ہے وہ کھچا کھچ بھر جاتی ہیں، امام بارگاہیں کھچا کھچ جو ہے وہ بھر جاتی ہیں، اور وہ تمام نیکی کی جگہیں جو ہیں ان میں ایک اپنا کیف اور روحانی رونقوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ شاید ہم سارا سال میں اللہ جل شانہ کی طرف اس انداز سے متوجہ نہیں ہوتے جس انداز سے ہمیں ہونا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں ہم تلاوت کلام مجید بھی کرتے ہیں اور کثرت سے کرتے ہیں، اور روزے کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی اپنی جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ادا کیا جائے، اور بطور خاص زکوٰۃ دی جاتی ہے، صدقات و خیرات کی کثرت کی جاتی ہے، اور سحری اور افطاری جو ہے اس کو ایک عبادت کے طور پر جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ یہ قدم قدم پر جو رونقیں ہیں، قدم قدم پر جو بہاریں ہیں، یہ اصل میں مومن کی نیکیوں میں اضافہ ہے جو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس خاص موقع پر عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو۔ بے شک، بالکل صحیح۔ شفا نجفی صاحب، آپ سے بھی میں چاہوں گا کہ ایک رمضان جب آتا ہے، روزوں کا مہینہ شہر اللہ آ رہا ہے، تو ایک مومن کے، ایک مسلمان کے کیا تاثرات ہو سکتے ہیں، ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاتورا صاحب، جیسے کہ نعیمی صاحب نے فرمایا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے رمضان المبارک کے چاند نظر آنے سے پہلے رمضان کے استقبال کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک علمی حلقوں میں ایک بات مشہور ہے، کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز کو ہمیشہ اس کے ضد سے، متضاد سے پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم کہتے تو ہیں ہم یوں تو دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ ہم رمضان مبارک کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ استقبال کا جو صحیح مفہوم ہے، حقیقی روح استقبال، وہ اس سے آپ آشنا ہوں، تو یہ ظاہر عربی کا لفظ ہے۔ استقبال کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کسی کو اپنی طرف آنے کی دعوت دینا۔ یہ اقبلہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کرنا کسی کی طرف۔ جی، اور استقبال کا مطلب یعنی کسی کے اقبال، کسی کے آنے کو طلب کرنا، دوسرے الفاظ میں کسی کو دعوت دینا، یعنی کسی کو دعوت دینے کا مفہوم جو ہے وہ استقبال میں موجود ہے۔ تھوڑا سا ہم لوگ اپنے گریبانوں میں جھانک کے اپنے وجدان کی طرف رجوع کر کے دیکھیں کہ کیا ہم رمضان مبارک کا اس طرح استقبال کر رہے ہوتے ہیں جس طرح عید کا استقبال کر رہے ہیں۔ یعنی رمضان کے آخر میں 25 رمضان کو، 26 یا 27 رمضان کو جس طرح یعنی شوال کے چاند کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شوق بڑھتا جاتا ہے، خوشی کا، خریداری کا، نئے کپڑے خریدیں گے جی، سیویاں خریدی جا رہی ہیں جی، اچھا وہ سیر سپاٹے کے لیے جائیں گے، چڑیا گھر جائیں گے، اور پتہ نہیں کہاں جائیں گے۔ وہ ایک تڑپ جو عید کی آمد کی مناسبت سے ہے، کیا وہ تڑپ ماہ مبارک کی آمد کے موقع پر بھی انسان کے اندر موجود ہے؟ ان برکتوں کو مد نظر رکھ کر، ان رحمتوں کو مد نظر رکھ کر، یا مغفرت کے ان وعدوں کو پیش نظر رکھ کر کہ جو حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبر صادق نے اپنے خطبے میں جو فرمایا کہ ایھا الناس، لوگوں قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اللہ تعالیٰ کا یہ مہینہ رحمتوں، مغفرتوں اور بخششوں کو لے کے آ رہا ہے۔ یعنی انسان وثوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ بھئی یہ انتہائی قیمتی اور سنہری لمحات ہیں، اور ان سے بھرپور طور پر مجھے مستفید ہونا چاہیے، بہرمند ہونا چاہیے، اور اس چاند کے نظر آنے کا اس طرح انسان بے تابی سے منتظر رہے، شوق ہو، تڑپ ہو، جس طرح عید کی چاند کا انسان منتظر رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعاً رمضان مبارک کا استقبال کر رہے ہیں،
یہ یوں سمجھے ایک مادی یعنی روحانی استقبال ہے. میں یہ بھی عرض کروں کہ استقبال جو ہے وہ دو طریقے سے عام طور پر کیا. ایک مادی استقبال ہے. مادی استقبال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں استعمال ہونے والی جو بنیادی چیزیں ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا معذرت کہ جیسے آپ نے کہا عید کا شوال کا چاند نزدیک ہے اور خریداری ہو رہی ہے اور کپڑے وغیرہ وہ تو ہم کرتے ہیں, ہم بیسن خرید رہے ہیں, کھجوریں خرید رہے ہیں, قیمتیں چڑھ جاتی ہیں. رمضان کا استقبال اس معنی میں کرتے ہیں کہ بھئی رمضان مبارک میں جو چیزیں افطار کے موقع پر ضروری ہیں وہ مہیا کرتے ہیں. سوجی جو ہے وہ لے لیں, وہ کیا کہتے ہیں بیسن لے لیں, کھجوریں جو ہے نا وہ خریدیں. ٹھیک ہے, مستحب ہے. کھجور جو ہے وہ بڑی فضیلت والی چیز ہے. روایات میں ہے لأنہ خبز و ادام, بیک وقت روٹی سالن دونوں کا کام دیتی ہے. تو اس سے افطار کرنے میں بڑی فضیلت ہے, سنت بھی ہے. اور اسی طرح استقبال میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ حکومتی سطح پر جو ہے وہ رمضان مبارک میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یعنی ان کی قیمتوں پر تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان چیزوں کو سستے داموں دیں. استقبال کا تو یہ پہلو یہ بھی ہوتا ہے. اگر آپ کو واقعاً کوئی دلچسپی ہے دین سے, مکتب سے اور اللہ کا ایک تصور ہے تو یعنی ان سب چیزوں کو صرف مادی نگاہ سے نہ دیکھیں بلکہ معنوی اور روحانی نگاہ سے بھی وہ ان کو دیکھا جائے. تو ہم عام طور پر وہ مادی طور پر تو استقبال کر رہے ہوتے ہیں, رش لگا رہتا ہے. آپ کے وہ جو سٹورز ہیں, یوٹیلیٹی سٹور ہے, اتوار بازار, جی ہاں شام کو دیکھیں وہ مہنگائی جتنی بڑھتی ہے آپ دیکھیں گے ہر چیز جو ہے اس کا وہ صفایا ہو چکا ہوتا ہے. مادی اعتبار سے تو زبردست جو ہے ہم وہ استقبال کر رہے ہوتے ہیں, سٹاک کر لیتے ہیں. جی ہاں, بلکہ میں تو یوں کہوں گا روزے کا جو فلسفہ ہے اس کے خلاف ہم لوگ استقبال کر رہے ہوتے ہیں. فلسفہ روزہ آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزی یا سٹاک نہ کریں چیزیں, بلکہ روزہ جب ذخیرہ اندوزی اور چیز ہے جو کہ ایک حرام ہے. لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ صرف جو ہے نا وہ پیٹ بھرنے کی حد تک جو ہے ابھی وہ یہ ہے کہ بے روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے جی ہاں, تاکہ جو امیر آدمی ہے اس کو بھی پتہ چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے اور پیاس کیا ہوتی ہے, تاکہ غریب پر رحم کرے. لیکن اگر رات کو بھی آدمی اتنا کھائے, سحری بھی اتنا کھائے کہ اور پھر وہ صبح سو جائیں اور وہ غروب کے نزدیک اٹھے تو نہ اس کو بھوک کا احساس ہو نہ پیاس کا احساس ہو, فلسفہ جو ہے روزے کا ہے وہ فوت ہو کے رہ جاتا ہے. آغا صاحب نے یہ بڑی اہم بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت امت مسلمہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس کے روحانی پہلوؤں کو زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے. رمضان المبارک کے جو روحانی پہلو ہیں ان کو جب تک ہم مد نظر نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکے گی. اچھا, یہاں میں آپ کو روکوں گا کہ یہاں وقت ہو ایک بریک کا. ناظرین یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں اور یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کرام, آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مولانا صاحب, آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں. اور یہ پہلو بھی کہ رمضان جب آتا ہے اور ایک نظام الاوقات کہ یہ افطار کا ٹائم ہے, یہ سحری کا ٹائم ہے وغیرہ وغیرہ, یہ بھی ہم چھاپتے بھی ہیں اور بانٹتے بھی ہیں, یہ بھی استقبال رمضانی کے ذیل میں ہم اس سے گن سکتے ہیں. جی ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک رمضان المبارک کی تیاری ہے. اور رمضان المبارک میں جو روحانی پہلو ہیں ان پر جو ہے نا وہ چاہ رہا تھا کہ آغا نجوی صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے مادی پہلوؤں کی طرف تو توجہ ہم کرتے ہیں لیکن اس کے روحانی پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے. حالانکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جس خطبے کی طرف یہ اشارہ فرما رہے تھے, ہمارے اہل سنت کی تمام کتب احادیث میں یہ خطبہ موجود ہے. سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس خطبے کے راوی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صبر کا مہینہ قرار دیا, اسے مواسات کا مہینہ قرار دیا
اور اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روزہ افطاری کرانے کا جو ہے وہ ثواب اس کو یعنی میں عرض کر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام روحانی پہلوؤں کو اجاگر کیا اپنے خطبات میں، اپنے ارشادات میں. تو ہمیں اس کے جو دیکھیں خرید و فروخت جو ہے ظاہر ہے کہ سحری بھی کرنی ہے اور افطاری بھی کرنی ہے، ضروریات زندگی تو ساتھ ساتھ ہیں، لیکن ہم ضروریات زندگی کو اس طرح سٹاک کر لیں کہ مارکیٹ میں ایک چیز کی شارٹیج ہو کر اس کی پرائس جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگے، تو یہ بالکل ناانصافی ہے اور روزے کے روح کے یہ چیز صبر کے تو منافی ہے. اچھا، یہ روزے کو یوں سمجھ لیا جاتا ہے جیسے روزہ میں ایک سحری ہوتی ہے اور پھر ایک افطار ہوتا ہے. میرے خیال میں زیادہ فوکس ہمارا اسی پہ ہے، اسی کے لیے کھائیں بنائیں، اہتمام ہے، کچن بہت مصروف ہے، چیزیں خریدو. روزہ کیا ہے؟ سحری اور افطار یا روزہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یہ میں روزے کی تعریف بھی چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ کلیئر ہو ناظرین کے لیے کہ روزہ، روح روزہ اصل میں ہے کیا، بہت اختصار کے ساتھ. پھر میں مولانا صاحب کی طرف بڑھوں گا. دیکھیں، روزہ بنیادی طور پر جو ہے وہ کھانے پینے سے اور عمل مباشرت سے رکنے کا نام ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. ٹھیک ہے، یہ ہے روزے کی مختصر سی ڈیفینیشن جو عام سادہ الفاظ میں جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں. سحری بھی روزے کا حصہ ہے اور اس پر انشاءاللہ تعالی اگلے پروگراموں میں ہم گفتگو کریں گے. افطاری بھی روزے کا حصہ ہے اور سحری کا بھی ثواب ہے اور افطاری کا ثواب ہے. یعنی دیکھیں، اسلام نے اس عمل کو مکمل طور پر ثواب قرار دے دیا ہے کہ سحری آپ جو ہے وہ اس مادی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ چیز جو ہے وہ روحانی ترقی اور بلندی درجات کا بھی سبب بن رہی ہے. اور جب آپ افطار کرتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، تو یہ آپ روح کو نہیں جسم کو غذا دے رہے ہیں، لیکن یہ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے وہ روحانی غذا بھی بن رہی ہے. تو اسلام نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا اور نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ تم اس انداز سے روزہ رکھو کہ تم اپنے جسم کی جو ضرورتیں ہیں اس کو بالائے طاق رکھ دو، پس پشت ڈال دو. نہیں، لیکن توازن ایسا قائم کیا جائے کہ روحانی قوتیں. دیکھیں، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ جل شانہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ انسان کی جو روحانی قوتیں ہیں اس کی مادی قوتوں پر غالب رہیں، اور یہی تربیتی نظام ہے رمضان المبارک کا. اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے تو ہم اصل جو مقصد روزہ ہے اس کو ختم کر ڈالیں گے. ٹھیک ہے، روزہ صبح صادق سے سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا یا عمل مباشرت سے گریز ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں صبر کا پہلو بھی ہے اور ایک تربیت کا اور وہ نظام ہے. مولانا صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا کہ روزے کی کیا تعریف ہے اور روزے کے کیا پہلو ہیں، ایک اختصار کے ساتھ مختصر سی تعریف کہ آپ روزے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، عطا صاحب، جس طرح اسلام کی اسلامی عبادات اور جو معاملات ہیں ان کے دو معنی ہیں. ان کا ایک لغوی معنی ہے جو ڈکشنری کی کتاب میں آپ کو مل سکتا ہے، اور ایک اس کا اصطلاحی ہے. جس طرح نماز کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ دعا ہے، چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا خذ من اموالہم صدقہ، لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے. پھر بعد میں ہے اس سے ان کو سکون ملے گا. وصلی علیہم، یعنی دعا کے معنی میں یہ مستعمل ہے نماز. ٹھیک ہے، لیکن اصطلاح میں ایک مسلمان جب اس لفظ کو سنتا ہے تو شاید 90% مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ صلاۃ کا معنی دعا ہے. وہ تو یہی ارکان مخصوصہ نیت سے لے کر اور سلام تک جو اذکار یا افعال ہیں وہ نماز ہیں. اسی طرح حج کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. زکوٰۃ کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے. تو اسی طرح یہ صوم بھی امساک، صوم کا معنی امساک ہے یا اپنے آپ کو روکنا. ٹھیک ہے، یہ امسکہ، یہ روزے کے علاوہ بھی کسی کام سے رکنے کو امساک کہا جاتا ہے. لیکن رمضان مبارک میں جیسے کہ نعیم صاحب نے فرمایا کہ یعنی ایک خاص وقت سے خاص وقت تک مخصوص چیزوں سے پرہیز جو ہے اس کا نام روزہ ہے. اور جو روح ہے اس عبادت کی یہ ہے کہ یہ جو یعنی ایک مخصوص دورانیہ میں جو امساک ہے یا مخصوص چیزوں کو ترک کرنا ہے وہ قربتاً الی اللہ ہو. روح جو ہے ہر عبادت کی یہ ہے کہ اس میں
ساتھ ساتھ آپ کی نیت بھی ہو. یہ بڑے عبادت ہے. خوبصورت موڑ پہ آپ لے آئے ہیں. میں وہاں سے پھر آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ روزے کی نیت کے بارے میں ایک فقہی مسئلہ بھی ہے کہ اس طرح آپ سے پایا جاتا ہے کہ آئندہ کل والے روزے کی میں نیت کروں، بصوم غدین رات کو کروں، نیت کچھ خاص الفاظ سے کروں، یا نیت کا تعلق دل سے. اس کی وضاحت آپ سے بھی میں لوں گا اور مولانا صاحب سے بھی. پہلے آپ بسم اللہ. گزارش یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. ٹھیک ہے. جب رمضان المبارک صائف گن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک مومن اسی کیف میں رہتا ہے. وہ ہر وقت تراویح پڑھتا ہے، روزہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، سحری کرتا ہے، روزہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے، چاند ہی دیکھا ہے یا میڈیا پہ خبر ہی سنی ہے، تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ نیت کر چکا ہے کہ کل میں نے روزے رکھنے ہیں. اب اگر وہ ڈیلی نیت کر لے تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ نیت کافی ہے. ڈیلی بھی نیت کر لے یہ بھی اچھا ہے. اگر پہلے ہی نیت کر لے اس نیت جو ہے وہ کافی رہے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھا جا سکتا. ٹھیک ہے نا. رمضان ہی کے واجب روزے فرض روزے ہیں، رمضان ہی کے فرض روزے ہیں، ان میں کوئی نظر کا روزہ یا کوئی مستحب روزہ ثواب کی نیت سے نہیں رکھا جا سکتا. صحیح نہیں ہے، بالکل درست ہی نہیں ہے، بالکل درست ہی نہیں ہے. جب درست ہی نہیں ہے تو پھر اس کی نیت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب رمضان آ گیا تو اس کی نیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو یہ ابھی میں قطع کلامی کر رہا ہوں کیونکہ رمضان میں رمضان ہی کا روزہ ہوتا ہے. فرض کیجئے آپ نے ایک تاریخ کو 30 شعبان کا مستحب روزے کی نیت سے آپ نے روزہ رکھ لیا اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ جس کو ہم 30 شعبان سمجھ کے مستحب روزہ رکھا تھا وہ تو پہلی تھی، وہ خود بخود جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اصل میں رمضان ہے، اور رمضان میں کسی اور مہینے کا روزہ نظر وغیرہ منعقد ہی نہیں ہوتا. جی ہاں. اچھا، ابھی تک ایک میں اچھا ہے کہ اپنے ناظرین تک یہ ایک برکت اور ایک فیض جائے بھی کہ مجھے کوئی فقہی طور پہ کوئی فرق بھی نظر نہیں آ رہا روزے کی تعریف میں بھی اور روزے کی نیت کے حساب سے بھی. البتہ ابھی آپ کا موقف رہتا ہے کہ روزے کی نیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ خاص الفاظ معتبر ہیں؟ دل کا ارادہ کافی ہے؟ جیسے انہوں نے فرمایا نیت جو ہے وہ ایک قلبی عمل ہے، ایک لسانی عمل یا اعضاء و جوارح سے انجام دینے والا عمل نہیں ہے، ایک قلبی عمل ہے. بلکہ میں نے تو بعض فقہا کی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ یہ جو ہمارے علماء متاخر ہیں، بعد کے علماء، انہوں نے اپنے فقہ کی کتابوں میں یہ نیت کے باب کو جو ہے نا وہ شامل کیا ہے، ورنہ گزشتہ علماء میں اصلا نیت کا جو ہے عنوان واضح ہوتا تھا. یعنی ایک چیز ہے جو خود بخود جو ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ اس کو جو ہے نا وہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جیسے باپ بیٹے کے ذمہ کام لگاتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. البتہ یہ آپ کی جو بات ہے کہ یقیناً قلبی عمل ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے زبان سے کہ میں مثلاً یہ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا کہ جیسے رمضان کا چاند ہو جاتا ہے آپ 30 دن کی نیت کر لیں، پورا مہینہ کہیں، لفظوں سے بول کے بھی کرنا تو یہ غلط نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ 30 دن کہیں یا مہینہ کہیں، وہ مہینہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے. ایک مہینے کے روزے رکھ رہا ہوں، دوسرے دن بے شک آپ بھول جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ کہ یہ آپ نوٹ کر لیں، ڈائری میں دیکھیں، اخبار دیکھیں کہ آج 17واں روزہ ہے، آج 15واں روزہ ہے، یہ واہمیں ہیں. یہ اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں. میں نے بعض ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے سنا ہوا ہے کہ روزے کی نیت جو ہے نا آپ اس وقت کریں جب اللہ اکبر کی جو رے ہے وہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہو، الف نکل رہا ہو. اچھا، وہ نیت کر لیتے ہیں اور پھر میں نے سنا وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی. اچھا، جو نیت ہو گئی تھی آپ نے وہ بات کر کے اس کو توڑ دی نماز کو، جو کہ ایک فعل حرام ہے. تو نیت خود بخود جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے. یا صرف نیت ہی کر لیں، آپ ارادہ کر لیں کہ میں 1 مہینے کے روزے رکھ رہا ہوں یا کل کا پہلا، دوسرا، تیسرا رکھ رہا ہوں، یہ کافی ہے. اگر آپ کہہ بھی دیں میں 2 رکعت نماز فجر پڑھ رہا ہوں قربتاً اللہ یا واجب قربتاً، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ایک بات مسلم ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ نیت قلبی عمل ہے، زبان سے اس کو جاری کرنا ضروری نہیں ہے، کہہ دیں تو کر بھی سکتے ہیں. البتہ کچھ دعائیں ہیں جیسے افطار کے موقع پر یہ دعا پڑھی جانی چاہیے، وہ اس دعا کے مفہوم کا تصور کافی نہیں ہے. وہ دعا وارد ہے تو متن جو ہے وہ زبان سے جاری ہونے چاہیے، تب اس کا آپ کو اجر اور ثواب ملے گا. اس کا لسان سے تعلق ہے، اس کا قلب سے تعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے. صرف ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیت زبان سے کرتا ہے تو
وہ دل اور زبان کو باہم ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کے لیے کر سکتا ہے. خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ زبان سے کہہ رہے ہیں اور اگر دل ساتھ نہیں ہے تو پھر یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل کا جو ٹھان لینا ہے اصل دل کی وہ روح ہے، وہ دل کا ضروری ہے، ساتھ دل ہونا چاہیے. البتہ آپ کی گفتگو میں ایک باریک سا نقطہ تھا، سامعین آپ متوجہ ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، میں متوجہ ہو گیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ افطار اور سحر دونوں روزے کا حصہ ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نکل سکتا ہے کہ فرض کیجئے افطار کا ٹائم ہو گیا، یعنی آپ نے کوئی چیز نہیں کھائی اور یوں سو گئے اور پھر دوسرے دن سحری کا روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ صحیح نہیں ہے. یعنی ہمارے فقہا اس کے وہ نہیں ہے. صوم وصال جو ہے وہ حرام ہے، یعنی آپ صوم وصال کا مطلب ہے کہ اسی روزے کو آپ کنٹینیو جاری رکھیں، جی رات کو بھی جو ہے نا میرا روزہ جاری ہے، یعنی اگر 24 گھنٹے اس طرح کی نیت کریں گے تو وہ حرام ہے. لیکن یہ افطار روزے کا حصہ اس معنی میں ہو کہ اگر آپ افطار نہ کریں تو یہ روزہ جو 12 گھنٹے یا 17 گھنٹے بھوکے رہے وہ باطل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، صوم وصال حرام ہے لیکن افطار واجب ہو نہ کریں تو روزہ باطل ہو، ایسا نہیں ہے. اسی طرح سحری کے بارے میں فرمایا ایک کھجور، ایک گھونٹ پانی بھی جو ہے نا وہ فضیلت ہے. لیکن یہ کہ اچھا بعض اوقات انسان آنکھ کھلتی ہے تو بس ادھر وہ مولانا صاحب اذان کی تیاری کر رہے ہیں، اچھا آپ کہیں کہ بھئی وہ اگر ہم سحری نہیں کھائیں گے تو ہمارا روزہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. فضیلت بہت ہے، مستحب موقت ہے، لیکن اس معنی میں نہیں ہے کہ سحری نہیں کھائیں گے تو آپ کو روزہ نہ ہوگا، افطار نہیں کریں گے. یہ کیفیت نہیں ہے، میں وہ ایک عمومی تصور کہنا چاہ رہا تھا. الحمدللہ شاید مجھے کوئی صحیح تاثر میں نے نہیں لیا تھا. صحیح بالکل ٹھیک ہے. اچھا وقت بالکل ختم ہے لیکن ایک فقہی مسئلہ چھوٹا سا اور میں بہت اختصار سے گزارش کروں گا بتانے. یہ 2 اذانیں ہوتی تھیں یا ہونی چاہیے یا ایک اذان وقت سے پہلے دے دیتے ہیں؟ اس اذان سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ روزہ بند کر لیتے ہیں اور بعض لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی نماز کا ٹائم داخل نہیں ہوا تھا، وہ لوگوں کی سحری کو یعنی کہ ایک احتیاط کے لیے اذان پہلے دیتے ہیں. اس کے بارے میں وضاحت فرمائیے گا کہ کیا. دیکھیے جی، جہاں تک نمازوں کے لیے اذان کا تعلق ہے وہ تو بالکل واضح ہے اور تمام مکاتب فکر اس پر متفق ہیں کہ اذان جو ہے وہ جس نماز کے لیے دی جا رہی ہے اس نماز کے وقت ہونے پر ہی اذان دی جائے، قبل وقت جو ہے وہ درست نہیں ہے. جہاں تک صبح کی اذان کا تعلق ہے تو ہمیں روایات احادیث میں ملتی ہیں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے کافی پہلے جو ہے وہ اذان دے دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب فجر کا صبح صادق کا طلوع ہوتا رمضان المبارک میں جی اور رمضان المبارک اور بعض اوقات غیر رمضان میں بھی روایات ملتی ہیں تہجد کے لیے. جی میں عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ معمول رہا، اور حضرت ابن ام مکتوم جو ہے پھر وہ فجر کا جب صبح صادق طلوع ہوتی تھی تو آپ جو ہے وہ اذان دیا کرتے تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. بالکل ٹھیک ہے کہ وہ تو سحری کے لیے اذان دیتے ہیں یا غائب کو حاضر کرنے کے لیے اذان دیتے ہیں. اس وجہ سے وہ اذان جو ہے بنیادی طور پر لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ جس نے روزہ رکھنا ہے وہ روزہ رکھے اور جس نے دیگر اپنے لوازمات کرنے وہ کر لے. اور اس کے بعد نماز فجر کی جو اذان ہے وہ ابن ام مکتوم دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ. لوگ آوازوں سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ سحری کی اذان ہے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی تھی. اور آج کے بھی اس دور میں اگر ایسا ہو جاتا کہ سحری سے قبل جو ہے وہ اذان ہوتی اور اس سنت کو جو ہے وہ زندہ ہو جاتی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سائرن بجانے کی بجائے اذان دی جاتی. سائرن بجانے کی بجائے میں آپ کو یہاں معذرت روکوں گا اور میں چاہوں گا کہ فقہ جعفریہ کا موقع بھی آ جائے. میں ڈول بجا رہے ہوتے ہیں جی اٹھو جی ٹائم ہو گیا سحری کرو، اس کی جگہ اذان دی جاتی ہے. اس کی جگہ اذان دی جا سکتی ہے سحری کے لیے. اور پھر جو جب نماز کا وقت میں بھی عرض کروں گا یہ روایت جو ہے بہت غلط ہے. بعض بلکہ اکثر مساجد میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر شعبان کی 30 تاریخ کو 3:30 بجے آپ نے اذان دی ہے تو یکم رمضان کو ایک مرتبہ 10 منٹ جو ہے وہ پہلے دے دی جاتی ہے.
تو 10 منٹ پہلے دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر عام جو نمازی ہے، عام مسلمان ان جو اذان کے ساتھ نماز شروع کر دیتے ہیں وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وقت داخل نہیں ہوتا ہے، اذان سن کے وہ اپنی مطلب وہ سو جاتا ہے، قبل از وقت نماز ہو جاتی ہے. لہٰذا یا جو نماز فجر کی اذان ہے وہ طلوع فجر صادق کے موقع پر ضرور دی جانی چاہیے، اس سے پہلے اس کو نہیں دی جانی چاہیے. بالکل یا ٹھیک ہے، 2 اذانیں ہوں یا ایک ہو اور وہ اذان فجر صادق نماز کے داخل ہونے کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. ناظرین، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، انشاءاللہ مورد استفادہ رہی ہوگی. فہم رمضان کے اس پہلے پروگرام سے یہاں میں آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن مولانا صاحبان کے اسی ایک نقطے پر کہ رمضان کا مہینہ ہماری روحانی بالیدگی کا مہینہ ہے، ہماری روحانی نشو و نما کا مہینہ ہے، اس کو ذہن سے مت نکالیے گا. اس کے ساتھ ہی اطاعت اور آپ کو فہم رمضان کے اس پہلے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ ناصر. شهر رمضان الذي